إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم نے الحمدللہ اپنے پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے کافی ساری باتیں سنی، سیکھ کر سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہماری اپنی زندگیاں آسان فرمائے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے، آمین اللہم آمین۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ ہجرت کا جب موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، جو اونٹنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رکھی تھی، تیار کر رکھی تھی، کھلا پلا کر اسے خوب فربا کیا تھا، موٹا تازہ کیا تھا، اس اونٹنی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ہدیتاً نہیں لیا، گفٹ کے طور پر نہیں لیا، بلکہ اس اونٹنی کی رقم طے کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس اونٹنی کو رقم کے بدلے میں یعنی خرید کر کے لیا۔ اس سے یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ایسا جیسچر دکھلایا کہ اونٹنی خرید کر لی، تو ہمارے اپنے معاشرے میں، ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی جو لوگ اونچے مقامات پر رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی عہدے پر رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا اپنا سٹیٹس یا ان کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے، سوسائٹل پوزیشن کہہ لیں، یا کسی مسجد کی یا اسی طریقے سے کسی کمیٹی کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، تو ان کو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں الاؤنسز کے طور پر یا پرکس کے طور پر ملتی ہیں۔ وہ اگر کمپنی کی طرف سے یا اس کمیٹی کی طرف سے ایکسپلسٹلی پرکس کی شکل میں ملتی ہیں، الاؤنسز کی شکل میں ملتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا ناجائز طریقے سے، چونکہ آپ یا میں اس عہدے پر بنے ہوئے ہیں، چونکہ آپ یا میں اس کمیٹی کے ممبر ہیں یا صدر ہیں یا سیکریٹری ہیں یا جو بھی ہیں، تو اس کیپیسٹی میں رہنے کی وجہ سے میں خود، چونکہ خود مختار ہوں، میرا اپنا اختیار ہے، اس میں ایسے چاہوں تو اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارے لیے اپنا نمونہ چھوڑا ہے، اور ہمیں اپنا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہوئے اس طریقے سے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال، ناجائز استعمال کرنے سے بچے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہجرت کے دوران وسائل کا استعمال کیا، جو مینز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت اویلیبل تھے، سارے مینز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا اور اس حساب سے ایگزاسٹ کیا، سارے مینز کو یوز کیا، یوٹیلائز کیا۔ اسی حساب سے ہمیں بھی اپنی جو طاقتیں، توانائیاں، جو بھی ایبلٹیز ہمیں حاصل ہیں، پھر چاہے وہ ہجرت کے باب میں ہو، پھر چاہے وہ چھوٹی ہجرت کے باب میں ہو، یا ہماری اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہوں، جب بھی ہمارے سامنے اس طریقے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو، کوئی ہمارے سامنے کوئی مشن ہو، کوئی آبجیکٹو ہو، اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی طاقتوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا، انفق فق علیک، یا اس طریقے سے اگر آپ کہیں کہ اللہ عز و جل خود ہمیں انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارتے ہیں،
کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو عام طور پر ایک مغالطہ ہوتا ہے، ایک کنفیوژن، مس انڈرسٹینڈنگ سی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور خرچ سے مراد عام طور پر انسان پیسہ لیتے ہیں، جبکہ صرف پیسہ خرچ کرنا مراد نہیں ہے۔ جو بھی ایبلٹیز ہمیں دستیاب ہیں، جو کچھ ہم سے بن پڑ سکتا ہے، ان سب چیزوں کو، کسی کے پاس اگر فاضل وقت پڑا ہے تو اس وقت کو اسلام کے رنیسانس میں لگائے، اسلام کے ریوائول میں لگائے، اسلام کی مدد میں لگائے۔ کسی کے پاس اپنی دماغی صلاحیتیں ہیں، کوئی بہت شارپ ہے اپنے برینز کو لے کر کے، تو اس کو اپنے وہ سکلز، دماغ والے سکلز کو استعمال کر کے اسلام کو کیسے پھر سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے، اس میں لگانا چاہیے۔ کسی کے پاس پیسے کے علاوہ، پیسہ تو استعمال کرتے ہی ہیں، کسی کے پاس اگر مسل پاور ہے کہ وہ اوپر تک اس کی پہنچ ہے، پولیٹیکل سرکلز میں اس کی جان پہچان ہے، تو وہ وہاں تک جا کر کے ان پولیٹیکل سرکلز میں انفلوئنس اپنا پیدا کر کے یا انفلوئنس اپنا استعمال کر کے اس حساب سے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں اپنا ایک کردار نبھا سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر ہمیں ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں، ویسے ہمیں ان کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ آتی ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کے دوران پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سراقہ ابن مالک، جو اب تک اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جب پیچھے سے چیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے سر پر 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ سوار تھا، تو اس لالچ کے چکر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا کا استعمال کیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ عز و جل تو اس کے لیے جس حساب سے تجھے مناسب لگتا ہے کافی ہو جا، یعنی او اللہ عز و جل سفائس، آپ خود سفائس کر جائیں، آپ جیسا چاہیں ان کو آپ اپنے حساب سے نمٹ لیں ان سے، سراقہ ابن مالک سے۔ اس طرح کی جامع دعائیں ہمیں ان کا استعمال بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ عز و جل پر اس حساب سے توکل بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے نیک بنے رہنا چاہیے۔ اور پھر سراقہ ابن مالک کی حالت کو دیکھیں، کیسے اللہ عز و جل کی 2 انگلیوں کے بیچ ہمارے دل ہوتے ہیں، تو کیسے دلوں کو اللہ عز و جل پھیرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ تھا اسی دن، اسی وقت، جبکہ سراقہ ابن مالک چیس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی غرض سے آتے ہیں، اور منٹوں میں بلکہ سیکنڈز میں ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ہیبت طاری ہو جاتی ہے، رعب طاری ہو جاتا ہے، بلکہ واپس جاتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کووننٹ لے کر کے جاتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ لکھ کر کے دیں، تاکہ میں جب آپ کا اپنا غلبہ ہو جائے، آپ کا دین پھر پریولنٹ ہونے لگے، میں آؤں تو اس وقت امان پاؤں۔ تو ایک پوائنٹ تھا 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی نیت سے نکلے ہیں۔ وہیں اسی دن ایک موقع وہ بھی آیا ہے کہ نہ صرف یہ وہ ارادہ ترک کر دیتے ہیں، 100 اونٹوں کا انعام بہت بڑا لالچ ہوتا ہے، اس وقت ایک اونٹ اگر کسی کے پاس ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی، تو ایک نہیں 10 نہیں، اگر 100 اونٹ کسی کو اس طریقے سے ملنے لگیں تو کسی کا بھی دماغ ظاہر طور پر خراب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی آدمی نے آ کر کہا کہ جیسے وہ اناؤنسمنٹ اسی وقت ہوئی تھی جب وہ ایک گروپ میں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں سراقہ ابن مالک، تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہیں پر کہ قریش کے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو کہیں اسپاٹ کیا جائے اور آپ اس کو، ان تینوں کو پکڑ کر لے آئیں تو آپ کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو جس مجلس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اسی مجلس میں سراقہ ابن مالک تھے بھی، اور انہوں نے وہاں فوراً محسوس کیا کہ مجھے نکل کر چلنا چاہیے تاکہ میں اس انعام کو حاصل کر سکوں۔ تو وہ لالچ ان کے دل میں جو ڈیولپ ہوا وہ تو تھا ہی، سامنے سے جب ایک بندے نے آ کر کہا کہ میں نے ان تینوں کو شاید یہاں سے ابھی گزرتے ہوئے دیکھا ہے، تو فوراً کہنے لگے نہیں وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہا انہوں نے کہ دوسرے لوگ اس لالچ میں آ کر کے، دوسرے لوگ اس انعام کو حاصل کرنے کے چکر میں آگے نہ بڑھیں بلکہ میں خود جا کر کے انعام لوں۔ تو ایسا ایک بندہ جس کے دماغ میں یہ ایسی اسکیمنگ چل رہی تھی کہ وہ دوسروں کو خاموش کرا کر کے خود جا کے اپنی طور پر تلاش کرے، انعام لے کر کے آئے، تو اس کے دل کو اللہ عز و جل نے ایسا پھیر دیا کہ سراقہ ابن مالک وہاں سے نہ صرف لوٹتے ہیں بلکہ لوٹتے ہوئے جتنے بھی لوگ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں
تو سب کو روکتے ہیں، نہیں میں وہاں تک ہو کر آ گیا ہوں، میں نے بہت کھنگال لیا ہے، اس بستی میں اس طرف کوئی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں کسی نے، میں نے بھی نہیں دیکھا، واپس چلو کر کے جتنے بھی لوگ چیس کرنے کی کوشش میں تھے سب کو واپس لے چلتے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہمارے دل ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ورنہ پھر کب ہم دین سے پھر جائیں، خاص طور سے اگر ہم غفلت کا شکار بنے رہیں، دین سے پھر جائیں، پتہ نہیں کب ہمارا انتقال ہو جائے، اور اگر ویسا انتقال ہمارے اپنے دین پر نہ ہوتے ہوئے ہو تو اس انتقال پر پھر کیا کہنے۔ اسی حساب سے اللہ عز و جل کہتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ایک غفلت کی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہم اگر گزرتے اس غفلت کا احساس نہ کریں، بس زندگی گزارتے چلے جائیں، تو قیامت کے دن صرف حسرت ہی حسرت ہوگی، صرف الاس الاس کرتے رہیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی ہمارے۔ اللہ عز و جل ہمارے ایسے انجام سے ہمیں بچائے رکھے۔ اسی حساب سے راستے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جا رہے ہیں تو راستے میں کئی لوگوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق ایک کنٹنجنٹ، ایک قبیلہ بھی آتا ہے، بنو سالم کا غالباً قبیلہ ہے، جو آنورڈ ڈائریکشن، اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس اوور کرنے والے ہیں، رکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں بھی ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور یہ قبیلہ اسلام بھی لے آتا ہے۔ تو اس سے پھر صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو ہمیشہ دین کی تبلیغ کا اس کی جستجو کہیں، دین کے تبلیغ کی جستجو، دین کے تبلیغ کی تڑپ لگی رہنی چاہیے، اور وہ تڑپ ہمیں صرف اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہمارے اندر خود دین کا پختہ علم موجود ہو۔ ہم اگر خود خالی ہوں، ہمارا اپنا دل ایمان سے خالی، ایمان کے علم سے، اسلام کے علم سے خالی ہو، تو ہم کہاں تبلیغ کر سکیں گے۔ تو اس حساب سے ہمیں ہمیشہ ہمارے اپنے آفیسز میں جہاں ہوں، جن بزنس سرکلز میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہوں، ان لوگوں کے سامنے کچھ نہیں نہ صحیح اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہم سامنے والوں کو، غیروں کو متاثر کرنے کی، ان پر اثر ڈالنے کی، ان کو امپریس کرنے کی کوشش کریں، تو عین ممکن ہے کہ لوگ ابھی دیکھیں جو کچھ غزہ میں جس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہی کئی لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پھر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہیں مگر اپنے زبان سے، اپنی یا اپنے دل سے اسلام کو باہر نکالنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ چیز انہیں کمپیل کرتی ہے پھر اسلام کے قریب آنے پر، اسلام کو سمجھنے پڑھنے پر، اور پھر اسلام کے قریب نہ صرف آتے ہیں، پڑھتے سمجھتے ہیں، بلکہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم جہاں تک ہم یہاں رہتے ہیں، اللہ عز و جل نے پھر بھی ہمیں عافیت میں رکھا ہے، تو ہم اگر دعوت و تبلیغ کے کام کو کرتے رہیں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عافیت میں جاری رکھیں، عافیت والی زندگی عطا کیے رکھیں۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ عافیت والی زندگی عطا کیے رکھیں۔ اسی طریقے سے راستے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، تو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کئی مرتبہ لوگ آ کر پوچھتے، اگر کوئی بھی آ کر پوچھتا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ کون ہو آپ، یہ کون ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں جو ہمیں راستہ دکھلا رہے ہیں۔ آبجیکٹو یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا راستہ دکھلا رہے ہیں، وہ تو سامنے والے کی سمجھ پر چھوڑ دیا انہوں نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے۔ مقصود کیا تھا، اصل میں یہ کہنا کیا چاہتے تھے کہ یہ شخص صرف یہاں کا راستہ دکھلانے والا نہیں، بلکہ آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھلانے والا یہ شخص ہے۔ تو اصل میں آبجیکٹو یہ تھا، بتانا یہ چاہتے تھے، مگر چونکہ اگر یہ کھل کر بتاتے تو شاید کہیں نہ کہیں ہتک پہنچتی، کہیں نہ کہیں نقصان پہنچتا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے ایک ایسی چیز کا استعمال کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جسے توریہ کہا جاتا ہے، اور اسلام میں توریہ کی اجازت ہے، توریہ کی گنجائش ہے۔ توریہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں اپنے دل میں کچھ چیز چھپاتے ہوئے کوئی بات ایسی کہوں کہ آپ کو لگے کہ بات کچھ اور ہے، مگر
اندر سے مقصود میرا آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے. اس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھلانے والے, سمجھنے والا کیا سمجھ رہا ہے, مدینے کا راستہ دکھلائیں, جبکہ حقیقت کیا ہے, نہیں, آخرت کا راستہ, آخرت کے راستے میں آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھلانے والے. تو اس حساب سے ہم توریہ کا استعمال اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک ہمیں اس توریے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. مثال کے طور پر اگر زید نے بکر کو ڈنڈے سے مارا ہے, اب زید پکڑا گیا, زید سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے اس کو مارا, اب یہ زید پلٹ کر کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھ اس پر نہیں اٹھائے, میں نے اپنے ہاتھ اس پر نہیں اٹھائے, یعنی میں نے تو, یہ دیکھو میرے ہاتھ دیکھو, میں نے کہا اس پر نشان دیکھو, اس کے میرے ہاتھوں کے کوئی نشان ہے اس پر. تو یہ توریہ استعمال تو کر رہا ہے مگر غلط توریہ ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے. مارا تو ہے اس نے, ہاتھ سے نہیں مارا مگر ڈنڈے سے تو مارا ہے. لہٰذا پتا چلا کہ توریے کا استعمال ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم جھوٹ شامل نہ کر رہے ہوں اس میں. اسی طریقے سے توریے کا استعمال ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم کسی پر ظلم نہ کر رہے ہوں توریے کے ذریعے سے. اسی طریقے سے جہاں تک کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو, ہم توریہ استعمال تو کریں مگر سامنے والے کو ہم ڈپرائیو کر رہے ہیں اس کے حق سے, اس کا حق چھین رہے ہیں اس توریے کے ذریعے سے, تو وہاں پر توریہ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. توریہ کا استعمال اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے ایسے مفاد کے لیے جس سے سامنے والے کو کوئی نقصان نہ ہو, اس کی حق تلفی نہ ہو, اس میں جھوٹ نہ ہو, ایسی جگہ پر توریہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے ہم تھوڑا سا یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے کے حالات کیا تھے. سب سے پہلے تو یہ پتہ کر لیں کہ ہم نے اس سے پہلے ہلکے سے بات کی ہے, تھوڑا سا اس کو ذہن میں دوبارہ تازہ کرتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یعنی پیدائش سے بہت پہلے, بلکہ کچھ مؤرخین, کچھ ہسٹورینز کے حساب سے یہود مدینے میں لگ بھگ فرسٹ سینچری ہی میں آ گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو کیلنڈر بنا ہے اس کیلنڈر کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کے, لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد, غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھا لیے جانے کے بعد سے ان لوگوں نے جو کیلنڈر شروع کیا تھا, قبل مسیح بعد مسیح جو بولتے ہیں, ہاں, تو وہ جو کیلنڈر شروع ہوا ہے اب وہی کیلنڈر چلتا ہے نا, 2025 میں جو ہے ہم, یہ وہی کیلنڈر ہے. تو یہ جب کیلنڈر شروع ہوا تھا اس کی فرسٹ سینچری, اس وقت جو ہے کچھ لوگ مدینہ آئے تھے اپنے مقام کو چھوڑ کر کے. وہ لوگ رہا کرتے تھے, روم کی ایک سلطنت تھی جہاں پہ روم نے حکومت بنانی شروع کر لی, قبضہ کر لیا, اس کو کانکر کر لیا. کون سی بستی تھی؟ شام اور مصر. یہ دو ایسے علاقے تھے جن پر روم نے حملہ کیا, اور ان یہودیوں نے سب سے پہلے تو ریوولٹ کیا, بغاوت کرنی شروع کی, اور جب بغاوت کے بعد ناکام ہو گئے تو انہیں ایکسائل کیا گیا, وہاں سے انہیں نکال دیا گیا. کچھ کے مطابق یہ ہے کہ یہ خود وہاں سے چلے ہیں. تو تب یعنی 70 عیسوی کے آس پاس پہلا گروپ وہاں سے نکل کر کے مدینہ آ بسا ہے, اور اس کے بعد پھر 132 عیسوی سے 135 عیسوی کے بیچ ایک اور گروپ, بڑا گروپ یہود کا مدینہ آ کر بسنے لگا ہے. کیوں؟ پھر سے اس دوران ان لوگوں نے اس وقت کے جو حاکم ہے رومن امپائر جو تھا, جس نے مصر اور شام پر اپنی حکومت جما لی تھی, ایک اور مرتبہ یعنی لگ بھگ 50 سال بعد ایک اور مرتبہ ان لوگوں نے ریوولٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو کھدیڑ کر بھگانے کی کوشش کی, رومیوں کو, رومنز کو. تو جب یہ ناکام ہو گئے تو یا تو پھر انہیں ایکسائل کر دیا گیا, یا پھر اپنی موت کے ڈر سے, خوف سے, ظلم کے ڈر سے وہاں سے بھاگ چلے ہیں. تو مدینہ آ کر کے انہوں نے, اور مدینہ اسپیشلی اس لیے چنا ان لوگوں نے, ہم نے اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے کہ مدینہ ان لوگوں نے اسپیشلی اس لیے چنا کہ انہیں اپنی کتابوں میں پتہ تھا, اپنی کتابوں کے ذریعے سے تورات اور انجیل میں صاف پڑھا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مدینے میں ایک نبی مبعوث ہو کر کے بھیجا جائے گا, اور پھر یعنی مکے میں بھیجا جائے گا, پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے گا. لہٰذا انتظار میں بس, اور ساری ڈیٹیل موجود تھی, جیوگرافیکل ڈیٹیل ساری موجود تھی ان کے پاس کہ یہ جو ہے ایسی بستی ہوگی
جس کے چاروں طرف جو پہاڑ ہیں وہ جلے کٹے پہاڑ ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں خاص طور سے ایریل روٹ ہو آپ کا, ایریل روٹ سے زیادہ اگر آپ بس یا ٹرین کے ذریعے سے سفر کریں, آپ میٹرو کے ذریعے سے مکے سے مدینہ کا سفر کریں, کئی سارے آپ کو مدینہ اپروچ ہوتے ہوئے, مدینہ انٹر ہوتے ہوئے کئی سارے پہاڑ دکھائی دیں گے آپ کو, کالے کالے پہاڑ جس میں ایک زمانے میں لاوا نکلا کرتا تھا. تو ایسے پہاڑوں کے بیچ ایک نخلستان ہے, یعنی ایسی آبادی ہے جہاں کھجوروں کے درخت ہوا کرتے ہیں. تو انہیں یہ تو میں نے 2-3 باتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے, ایسی انہیں ساری ڈیٹیل پتہ تھی. اس کی وجہ سے یہود یہاں آ کر بسنے لگے تھے نبی منتظر کے لیے, یعنی اس نبی کے انتظار میں کہ جو کہ آئے گا اور بنی اسرائیل کو فری کرے گا ان کے اپنی کلچز سے, یا انہیں یہود کو اپلفٹ کرے گا. اس حساب سے یہ لوگ آ کر بسے تھے. اب جب دوسرا گروپ بھی 132 اور 135 عیسوی کے بیچ میں دوسرا گروپ بھی آنے لگا, تو بڑا گروپ تھا, 2 بڑے بڑے گروپ جب یہ آ گئے تو اب انہوں نے اپنی کالونیز بنانی شروع کی. اچھا, یہ لوگ پہلے آنے والے لوگوں میں سے تھے. مدینے کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا, اس میں یہ لوگ پہلے آنے والے. میں بتا رہا ہوں آج سے 2025 سال پہلے کی بات ہے یہ, تب یہ لوگ آنے لگے تھے. تو اس وقت جب یہ آئے ہیں تو وہاں کے جو سب سے بہترین علاقے ہیں, جیسے اس کو سمجھنے کے لیے آج بھی آپ دیکھیں ہماری اپنی آرمی کے کنٹونمنٹ کہاں ہیں, سب سے بہترین علاقوں میں ان لوگوں نے جگہ لے رکھی ہے. یہاں بنگلور ہی میں دیکھیں آپ, کتنی بہترین جگہیں ہیں. یہ جو ٹی وی ٹاور کے پیچھے کا علاقہ ہے, وہاں کتنی گھنی فارسٹیشن ہے, وہاں پر ان لوگوں نے اپنی جگہ لے رکھی ہے. کب سے ہے یہ؟ برٹش آرمی کے دور سے. تو اس طریقے سے اس وقت بھی یہ لوگ جب آئے ہیں, یہود جب آئے ہیں, تو جو کیچمنٹ ایریاز تھے یا جو بڑے زرخیز علاقے تھے جہاں آسانی سے کھیتی باڑی ہو سکتی تھی, ان علاقوں کو ان لوگوں نے کیپچر کر لیا. تو وہ اونچے علاقوں میں, ویسے پہاڑی علاقوں میں جا کر کے بسنے لگے. پھر ان کے بعد لگ بھگ 207 میں, if I'm not wrong, 207 میں یمن سے 2 اور قبیلے آنے لگے, ایک اوس اور ایک خزرج کا قبیلہ. اچھا, یہ لوگ جو آئے ہیں پہلے, یہود جو یہاں آئے ہیں, یہاں کے نیچرل انہیبیٹنٹس, جو یہاں کی اپنی انڈیجنس آبادی ہے, مدینے کی اپنی آبادی, ان پر ان لوگوں نے دھونس جمانا شروع کیا. کیسے؟ یہ لوگ ٹیکنالوجی کے حساب سے یا پھر ٹیکنیکلٹیز کے حساب سے, فیکٹریز انڈسٹریز کے حساب سے, اور پھر ٹریڈز کے حساب سے, یا پھر پولیٹیکلی کیسے کسی کو منوور کیا جاتا ہے, کیسے ماسٹر سٹروکس کیسے کھیلے جاتے ہیں, یہ لوگ ان تمام چیزوں میں آگے تھے. اکنامیکل وارز کیسے کسی پر قابو کیا جاتا ہے اکنامیکل وارز کے ذریعے سے, تو ان یہودیوں کو یہ ساری چیزیں پہلے سے پتہ تھیں. تو انہوں نے آ کر کے اپنا انفلوئنس دکھانا شروع کیا ان لوگوں پر. اور اسی طریقے سے یہ لوگ گھروں کے کنسٹرکشن کو لے کر کے, سڑکیں بنانے کو لے کر کے, اور ٹریڈز وغیرہ کو لے کر کے, پھر کیسے آرٹ کرافٹ یہ سب کیسے کیا جاتا ہے, گھر بیٹھ کے کیسے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں جن کو آگے جا کر کے بیچا جائے, ان سے پیسے بنائے جائیں, ان تمام چیزوں میں یہ لوگ عرب نیشنل سے بہت آگے تھے. تو اس کی وجہ سے بھی ان لوگوں نے جو ہے ان پر دھونس جمانا شروع کیا, اپنی برتری, اپنی سپیریورٹی دکھانی شروع کی. اور فائدہ ہوا اس میں یقیناً عرب نیشنلز کا, کہ جب آئے ہیں یہ, مثال کے طور پر پتھروں سے کیسے مکان بنائے جا سکتے ہیں, اس وقت عربز کے لیے ایک نئی چیز تھی, کیونکہ عربز اس وقت تک بھی کھجوروں کی پتوں سے یا کھجوروں کے تنوں سے اپنے پلس بناتے, اس حساب کی چھتیں بناتے, کچے مکان ہوا کرتے ان کے. تو یہ لوگ جب آتے ہیں تو اس طریقے سے ایک ریولوشن سا آتا ہے ان کے ذریعے سے, بہت کچھ عرب نیشنلز کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ان پر انفلوئنس کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے مدینے میں رہ کر کے مدینے والوں کا اثر بھی قبول کیا. کچھ روایات کے مطابق ان کے اپنے ناموں میں بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ جو نام ہیں ان کے اپنے, یہ بنو کا جو آیا ہے لفظ, عرب کا لفظ ہے یہ. تو ان کے اپنے ساتھ رہنے کی وجہ سے, مدینے کے لوگوں میں رہنے بسنے کی وجہ سے, ان کا کچھ چال چلن ان لوگوں نے اپنا لیا تھا. اسی حساب سے یہ مکسڈ بھی ہونے لگے تھے ان کے اندر. تو کچھ اچھی چیزیں بھی سیکھی ان سے,
اور کچھ اپنی طرف سے بھی ان کو دیا، کچھ بری چیزیں بھی ان سے لیں اور اپنی طرف سے کچھ بری چیزوں کو ان کے اندر لانے کی بھی ان لوگوں نے کوشش کی۔ اور اچھی چیزوں میں ایک اور چیز یہ تھی کہ غلے کو یعنی اناج کو کیسے فاسٹ ملٹیپلائی کیا جائے۔ غلہ جس طریقے سے یہ لوگ اگایا کرتے تھے اور یہود جس طریقے سے غلہ اگاتے، اناج اگاتے، دونوں میں واسٹ ڈفرنس تھا۔ تو ان لوگوں نے نئے طریقے بتائے، نئے طریقے سکھلائے ان کو کہ آپ ایسے کرو تو آپ کی پروڈیوس میں بہت اضافہ ہوگا، زیادہ پروڈیوس ہوگی آپ کی۔ تو یہ سب انہوں نے سکھلایا۔ اور پولٹری وغیرہ کیسے، یعنی جانوروں کو کیسے ان کا اہتمام کیا جائے، کیسے ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، کیسے ان کے کھلانے پلانے کا انتظام ہو، یہ سب ان لوگوں کو پہلے سے اچھے سے پتہ تھا، ان سے بہتر طریقے سے یہ کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ان لوگوں نے یہاں آ کر کے سکھلائی ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ اچھے انفلوئنسز بھی مدینے والوں سے ان لوگوں نے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر شاعری کے میدان میں عرب سے آگے اس وقت کوئی تھا نہیں، تو ان لوگوں نے عرب کے بیچ میں رہ کر کے، عربز کے بیچ میں رہ کر کے شاعری سیکھ لی ان لوگوں نے۔ اور اسی طریقے سے دلدادگی، کھل کر پیسہ خرچ کرنا، یہ عرب نیشنلز میں تھا، یہ سخاوت کرنا، تو عرب نیشنلز سے یہ چیز بھی ان لوگوں نے سیکھی۔ اسی طریقے سے اسلحہ، ویپنز، ایمونیشن کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کا بنائے کیسے جاتے ہیں ایمونیشنز، یہ سب کچھ سیکھا انہوں نے۔ اور بدلے میں جو ان لوگوں نے نیگیٹو جو کام کیا ہے، میں نے کہا نا کہ کچھ اچھا لیا، کچھ اچھا دیا، کچھ برا سیکھا، کچھ برا سکھلایا۔ تو برا جو سکھلایا ہے وہ یہ سکھلایا ہے کہ ان کے اندر آپس میں ان لوگوں نے لڑائیاں، کمیونل کانفلکٹ پیدا کرنا شروع کر دیا کہ آپ سپیریئر ہو، یہ انفیریئر ہے، آپ طبقہ آپ کا اونچا ہے، آپ سوسائٹی میں آپ کا سٹیٹس اونچا ہے، ان کا نچلا سٹیٹس ہے، یہ اچھوت ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے سوسائٹی میں ڈفرینسز پیدا کرنا، ان کے بیچ خاص طور سے ان لوگوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول اس لیے بھی کیا تاکہ اپنی سپیریورٹی یہ لوگ برقرار رکھ سکیں۔ پھر میں نے کہا کہ دوسری طرف لگ بھگ 207 عیسوی میں، یہ سب بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جاتے ہیں تو مدینے کی سیٹنگز کیا ہیں، مدینے کا ماحول کیسا ہے، مدینے کی آبادی کن لوگوں سے بنی ہے، اور مدینے کا پلس کیا ہے وہ پتہ چلے۔ اس حساب سے ہمیں آگے جب ہم سیرہ پڑھیں گے یہ چیزیں ہمارے سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی مددگار ثابت ہوں گی۔ تو جیسے یہاں یہ یہود آئے ہیں، میں نے کہا 70 عیسوی میں آئے تھے یہ، ٹھیک ہے، تو اور اس کے بعد 132 135 کے بعد بھی یہ لوگ آئے ہیں عیسوی۔ پھر 207 عیسوی میں اوس اور خزرج نام کے دو قبیلے یمن سے نکل کر کے آئے ہیں۔ ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ قوم سبا کو اللہ عز و جل نے ان کی اپنی نافرمانیوں، خصوصاً شرک کی وجہ سے جس طریقے کی سزا اللہ عز و جل نے دی، سیل العرمی، ایک باندھ ہے، ایک ڈیم ہے جو اس وقت ٹوٹ گیا تھا، اور اللہ عز و جل کا غصہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو معارب اور دوسرا سیل العرم، دو ایسے بڑے بڑے ڈیمز تھے جو ان لوگوں نے بنائے رکھے تھے جو ٹوٹ گئے۔ اندازہ کریں ایک ڈیم اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے نیچے جو کیچمنٹ ایریا ہے اور اس میں جو آبادی رہتی ہے ان کا کیا ہوگا، پھر ایویکویٹ کروانا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے اگر باندھ ٹوٹتا بھی ہے تو اس سے آج کی اس میں دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں، ایویکویشن ہوتا ہے بہت پہلے سے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جب ان لوگوں نے دیکھا، یعنی یمن کے ان لوگوں نے دیکھا، اوس اور خزرج نے، کہ عذاب آ رہا ہے اللہ عز و جل کا قوم سبا کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں شرن جو ملی ہے، یہ جو آئے ہیں یہاں پر تو مدینے میں آ کر کے بسے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو وہ جو قوم سبا کا عذاب تھا اس وجہ سے یہ لوگ نہیں آئے ہیں، بلکہ آئے اس لیے ہیں کہ رومن امپائر پھیلتے پھیلتے یمن تک بھی پہنچ چکا تھا۔ ریڈ سی جو ہے اس کو بھی رومن امپائر نے کیپچر کر لیا تھا، اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں ان پر بھی یہ گورن کرنے لگے تھے۔ تو نتیجے میں یہ لوگ ان کی گورننس سے بچنے کے لیے، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے یمن سے نکلتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور آ کر کے مدینے میں بسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی یہ مدینہ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لگ بھگ 100-150 سال سے پہلے ہی سے کچھ لوگ یہاں پر آ کر بسے ہوئے ہیں اور اچھے جو ایریاز ہیں وہ کیپچر کر چکے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو کوئی اور ایریا نہیں ملتا، لو لائنگ ایریاز کہیں یا جو
کمپرومائزڈ ایریاز ہیں جو اتنے خاص نہیں ہیں، ویسے ایریاز سے ان کو کنٹینٹ ہونا پڑتا ہے، وہیں پر جا کر کے یہ لوگ سیٹل ہونے کو راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر بعد میں چل کر کے یہ ہوتے ہوتے خاص طور سے اوس کے لوگ، ان کی اپنی آبادی بڑھتے بڑھتے یا پھر ان کی اپنی کنسٹرکشن وغیرہ یا ایکسپینشن ہوتے ہوتے یہ لوگ گئے ہیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کہ جو قبیلے اوپر کے حصے میں تھے ان کے پڑوس میں یہ لوگ جا کر بسنے لگے، اوس کے لوگ۔ سملرلی بنو قینقاع جو تھوڑا سا نچلے حصے میں رہا کرتے تھے، ان کی آبادی، خزرج والوں کی آبادی پھیلتے پھیلتے، ان کا کنسٹرکشن، ان کا ایکسپینشن ہوتے ہوتے یہ لوگ گئے ہیں اور بنو قینقاع کے آس پاس نیبرہڈ میں ان کے لوگ رہنے لگے ہیں۔ پھر نتیجہ ہونا یہ تھا کہ بنو قینقاع والے ان کے کان بھریں خزرج والوں کے، اور بنو نذیر بنو قریظہ والے اوس والوں کے کان بھریں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے اگینسٹ پٹ کرنے لگیں، ایک دوسرے سے لڑانے لگیں، اور کافی عرصے تک ان جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے، جس کی ایک جنگ کے سلسلے میں ہم نے ہلکی سی ڈیٹیل میں بات کی ہے بہت پہلے، جنگ بعاث نامی جنگ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے 5 سال پہلے لگ بھگ ختم ہوئی ہے۔ یعنی اتنی جنگیں اوس اور خزرج میں ہوئی ہیں کہ جنگ بعاث جب ہوئی ہے تو ان کے دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ یہ سب ہم نے پہلے ہی پڑھ رکھا ہے، پہلے ہی سن رکھا ہے کہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ ایونچولی ان لوگوں کو اب ہوش آیا کہ اصل میں ہم لڑ نہیں رہے ہیں، ہمیں ان دونوں گروپس نے لڑا رکھا ہے، یہودیوں کے ان 2 کنٹنجنٹس نے، بلکہ 3 نے ہمیں لڑا رکھا ہے، اور کانسیکوینٹلی ہمارے اپنے بڑے بڑے لوگ مارے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ اس وقت وہ جنگ روکتے ہیں، اور یہ جو دونوں قبیلے ہیں آپس میں قریب آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس طرح تو ہماری اپنی پوری نسل ختم ہو جائے گی اور یہی لوگ راج کرتے رہیں گے۔ تو اب یہ جوائنٹلی، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھی تھی کہ جوائنٹلی ان لوگوں نے عبداللہ ابن ابی بن سلول کو اپنا سردار بنانے کا سوچا تھا، کہ کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا سردار بنائیں گے۔ اور ان دنوں عبداللہ ابن ابی بن سلول نہ اس کو، یعنی خزرج کو ریپرزینٹ کرنے لگا تھا، نہ اوس کو۔ اس نے کہا تھا میں تھرڈ پارٹی ہوں، مجھے نہ آپ کی جنگ میں نہ آپ کی جنگ میں حصہ، کیونکہ وہ مائلیج لینا چاہتا تھا، دونوں کے گڈ بکس میں رہنا چاہتا تھا۔ تو ہوا بھی یہی کہ ایونچولی ان دونوں نے مل کر کے اس کا نام پرپوز کیا کہ ہم اس کو اپنا سردار بناتے ہیں۔ تو اب یہ سردار بننے ہی والا تھا آنے والے دنوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس کا دل غم اور غصے سے بھر اٹھتا ہے کہ اگر محمد یہاں پر نہ آتے تو میں سردار بن جاتا ان لوگوں کا، پھر اس کے بعد آتے تو آتے، میری سرداری آتے آتے رہ گئی، مجھے سردار بناتے بناتے لوگ رہ گئے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈے 1 سے چھپی چھپائی دشمنی شروع کی ہے، اسی وجہ سے اس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب ہجرت کی آیات اترنے لگیں تو دھڑا دھڑ، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے کہ دھڑا دھڑ لوگ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اکا دکا جو رہ گئے تھے وہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر کچھ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ عنہ الغنوی رضی اللہ عنہ، ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے مدینے سے واپس مکہ بھیجا کرتے تھے کہ وہاں جو ڈپرائیوڈ لوگ بیٹھے ہیں، وہاں جو مظلوم اپریسڈ لوگ بیٹھے ہیں جن کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے، آپ جائیں، طاق میں لگے رہیں، ان کی گھات میں لگے رہیں، ایک موقع پا کر کے انہیں اٹھائیں، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر ہی صحیح لے کر کے آئیں۔ تو اس طریقے سے کئی مرتبہ کئی لوگوں نے مدینہ جا کر کے سیٹل ہو جانے کے بعد بھی ادھر آ کر کے مکے کو آ کر کے راتوں رات لوگوں کو اٹھایا ہے، اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے اور ان کی ہجرت کروائی ہے۔ تو اتنی ضروری اس وقت ہجرت تھی۔ تو اس ہجرت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایونچولی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تو آپ نے ہجرت کی ہے۔ تو یہاں ہوا یہ کہ اب ہم واپس آتے ہیں ہمارے اپنے اس پڑاؤ پر جہاں ہم نے پچھلی دفعہ اپنا سیشن روکا ہوا تھا۔ یہ ساری جو میں نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی ہے، میں نے جیسے کہا اس لیے بھی دی ہے کہ یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہیلپ کرے گی سیرت النبی کو اچھی طریقے سے سمجھنے میں باذن اللہ۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں مدینے میں داخل ہوا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا اس سے پہلے بھی کہ روز لگ بھگ 12-14 دن تک
مدینے کے جو لوگ ہیں جنہیں پہلے سے پتہ تھا، ڈے ون خبر لگ چکی تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے ہیں، روز آتے، کافی دن چڑھنے تک انتظار کرتے، جب تیز گرمی ہونے لگتی، تیز دھوپ پڑنے لگتی، تب یہ واپس چلے جاتے۔ تو اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ یہ لوگ تیز دھوپ پڑنے تک انتظار کرتے رہے، جب انہیں لگنے لگا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نہیں آئیں گے تو یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس دوران یہودی اپنے کسی کام کو لے کر کے کسی چھوٹی سی پہاڑی پر، ایک چھوٹے سے راک پر چڑھتا ہے، اوپر چڑھ کر کے دیکھتا ہے کہ وہاں سے 3 آدمی سفید کپڑوں میں ملبوس آ رہے ہیں، تو فوراً وہیں سے چلا اٹھتا ہے کہ جس شخص کا، جس ذات کا تم انتظار کر رہے تھے، یہ لو وہ آ گئی۔ اتنی زور کی اس نے چیخ لگائی کہ سب کے سب لوگ پھر سے نکل کے آئے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آج بھی ہوتا ہے، توپوں سے سلامی دی جاتی ہے، تو اس حساب سے اس وقت تلواروں کے ذریعے سے سلامی دی گئی تھی۔ لوگ تلواریں اپنی لے کر کے، برچیاں لے کر کے، اپنے سپیئرز لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، وہ جو روایت ہے میں نے کہا تھا کہ طلع البدر علینا، اس کے الفاظ کئی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ضعف ہے، ایسے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے دوسری طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سواگت کیا اور ان کا استقبال کیا۔ اچھا، اب جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اپروچ ہونے لگے ہیں، یاد رکھیں ابوبکر رضی اللہ عنہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم 51 ایئرس کے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرس کے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیں، جیسے ہی مدینے کو اپروچ کرنے لگے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں، میری اونٹنی پر بیٹھ جائیں۔ تو اونٹنی پر یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مدینہ جب داخل ہونے لگے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ڈرائیور ہے اور دوسرا اس کا پیسنجر ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، جو بڑے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کا ایک اپنا شوفر ہوتا ہے، ایک اپنا ڈرائیور ہوتا ہے وہ، اور پیچھے کی سیٹ پر بڑے آرام سے اس کا اونر، باس بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو غالباً ان لوگوں نے ایسا ہی کچھ سوچا کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے، جو اونٹ کو چلائے جا رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوفر ہے، ڈرائیور ہے، سائق ہے، اور پیچھے جبکہ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وقت یاد رکھیں، فیس بک، انسٹاگرام کچھ نہیں تھا اس وقت، فوٹوز وغیرہ پہلے سے پہنچائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو پیچھے جو ابو بکر بیٹھ کے آ رہے ہیں، لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جیسے ہی اپروچ کرتے ہیں، لوگ آ کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے ہیں، ابو بکر سے ملاقات کرتے ہیں، ابو بکر کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیں، کچھ نہیں کہتے۔ یہاں تک کہ جب یہ اتر کر آہستہ آہستہ چلنے لگے، اتر گئے اب یہ اونٹ پر سے، دونوں کے دونوں چلنے لگے ہیں۔ اب جب دھوپ تیز ہونے لگی ہے تو ایک پوائنٹ پہ دھوپ اتنی تیز ہو گئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے ایک چادر نکالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کے ذریعے سے سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ نبی ہیں، اب تک ہم ابو بکر کو نبی مانے جا رہے تھے۔ تو اس طرح کی سادگی آج کے اپنے لیڈرز، تو لیڈرز ان کی تو ہم بات بھی نہیں کریں گے، ہمارے اپنے جو بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، ہماری اپنی کمیٹیز کے، ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں جو بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، ان کو دیکھ کر کے، ان میں سے کئیوں کو دیکھ کر کے ایسی سادگی یاد نہیں آتی، ایسی سادگی ان میں دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیں اپنے، خاص طور سے ہم سلفی العقیدہ اہل الحدیث لوگوں کو اس میں پہل کرنی چاہیے، حالانکہ ہم میں سے کئی ہیں جو اس طریقے سے پہل کرتے ہیں، اور اس کو ریوربریٹ کروانا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ یہ کلچر سامنے آئے کہ ہم بڑے ہیں تو کیا ہوا، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم خادم کی طرح رہنے کو تیار ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں سیدھے بنو عمرو ابن عوف کے گھر۔ بہت پہلے سے کئی لوگ جو ہجرت کر کے آئے جا رہے ہیں یہاں قیام کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً یہاں قیام کیا ہے۔ 14 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ضروری بات یہ ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اترتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں اور آپ اگر ہمیں اپنی بستی چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے بسنا ہو، سب سے پہلے ہم جاب پکا کریں گے،
بزنس ہے اگر تو وہاں جا کر کے بزنس سیٹ کروائیں گے. پھر اس کے بعد اپنی فیملی کے لیے گھر تلاش کریں گے, گھر دیکھیں گے, گھر کو اچھے سے ہم ویل فرنشڈ کر لیں گے اس کو. پھر اس کے بعد ویزا وغیرہ کا انتظام کر کے اپنی فیملی کو لے کر کے جائیں گے, تب ہم جا کر کے چین کا سانس لیتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, جس منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو عمرو ابن عوف کے ہاں پہنچتے ہیں, سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ مسجد کی بنیاد ڈالنے کا کام کیا ہے, تاکہ اب نمازوں کا باضابطہ انتظام ہو. ہم ایک ایسی جگہ آئے ہیں جہاں ہمیں ایک تو مستقل طور پر رہنا ہے, اور دوسرے یہاں نمازوں کے لیے ایک جماعت کا انتظام, نمازوں کے اہتمام کے لیے ہمیں مسجد کا انتظام کرنا ہے. سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ مسجد قباء کی بنیاد کے ڈالنے کا. آج جہاں مسجد قباء ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اترے تھے. آج وہ مسجد صرف مسجد نہیں ہے, آج اس مسجد نے, بلکہ اسی زمانے سے میں کہوں, اسی زمانے سے مسجد قباء یا مسجد قباء دونوں پروننسیشن صحیح ہیں, تو اسی زمانے سے یہ مسجد ایک مسجد نہ ہو کر کے ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس وقت سے وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. اسی مسجد کے تعلق سے اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ, یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی. آج دیکھیں ہماری اپنی مسجدوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے, اللہ المستعان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے تعلق سے صاف طور پر کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں اگر کوئی بندہ چل کر کے نماز پڑھ لے تو اس کا نماز پڑھنا گویا ایک عمرے کا ثواب رکھتا ہے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نیت سے مسجد قباء جانا چاہتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں تو عمرے کا ثواب مل جائے ہمیں؟ کیسے, کون کرتا ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزور قباء کل سبت راکبا او ماشیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایوری سیٹرڈے یا پھر یوں کہیں ایوری ویک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کسی اونٹ کی سواری, گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے یا کم از کم چل کر ہی صحیح, ہر ویک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا. اور آج مساجد کا ہم نے بنا کر کیا رکھا ہے وہ بھی دیکھیں. میں نے کہا وہ مسجد ڈے ون سے صرف مسجد نہیں, ایک یونیورسٹی بنی ہوئی تھی. آج مساجد میں 5 وقت کی نماز کے علاوہ کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. مکتبات کا انتظام کیا بھی جاتا ہے تو دونوں طرف سے قصور. مکتبات میں جو لوگ پڑھانے کو آتے ہیں وہ بھی اتنے ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آ کر کے بیٹھا ہے, سامنے والے نے اپنے بچوں کو لا کر کے یہاں چھوڑا ہے, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسے عقیدہ سکھلاؤں, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسے اخلاق سکھلاؤں, ایمانیات سکھلاؤں, دین سکھلاؤں. وہ چھوڑ کر کے بس ہم اپنی پے چیک کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بس کب 30 دن مکمل ہو جائیں, کب پیسہ ہاتھ کو آ جائے. اسی حساب سے سامنے سے بھی قصور. وہ جو لوگ لا کر کے چھوڑتے ہیں انہیں بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ میرا بچہ سیکھ کیا رہا ہے, اس کے لیے کتنا پیسہ درکار ہے. 100 روپئے دینے کے لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں. مانتا ہوں سمجھ میں آتی ہے بات, اگر کوئی غریب الحال مفلس ہو, قلاش ہو, اس کے پاس پیسہ نہ ہو, پیسہ 1000 جگہ خرچ کرنے کو ہمارے پاس ہوتا ہے, مگر یہاں مسجد کو آ کر کے پیسہ خرچ کریں یہ ہم سے نہیں ہوتا. اپنے بچوں پر, دین پر ان کے پیسہ خرچ کریں یہ ہم سے نہیں ہوتا. تو قصور دونوں طرف سے ہے, اور ہم یہ ایک دوسرے پر بلیم کرتے رہیں گے. یہ بلیم گیم اگر چلتا رہے گا تو سدھار ناممکن ہے. someone has to come forward and own up the responsibility کہ ٹھیک ہے, ہاں قصور وہاں سے بھی ہے, یہاں سے بھی ہے, لہٰذا میں اپنی طرف سے پہل کرتا ہوں, میرا قصور, مجھ سے جو شارٹ کمنگ ہو رہی ہے میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو دونوں طرف سے یہ بات ہو تو پھر انشاءاللہ. اور عام طور پر دیکھیں نا, مکتبات میں اس طریقے سے سکھلایا کیا جاتا ہے. 3 4 سال تک میرے پاس 2-3 بچے حال میں آئے تھے. ایک بچے کا ماجرا یہ ہے کہ اس کی عمر لگ بھگ 11 سال ہو چکی ہے. میں تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہا ہوں مگر امپورٹنٹ بات کی طرف آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں. 11 سال ایک لڑکے کی عمر ہو چکی ہے, یا 10 سال بھی مان لیں کم از کم. اس نے نورانی قاعدہ یا پھر یوں کہیں وہ جو قاعدے کی کتابیں ہوتی ہیں 3 یا 4 بار پڑھی ہیں اب تک. وہ
قرآن اپنا شروع نہیں کر پایا، ختم کرنا تو دور کی بات، ناظرۃ القرآن، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا. کیوں؟ ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد اٹریشن ہوتا ہے. وہ جو پڑھانے والا معلم ہے، استاذ ہے، وہ چلا جاتا ہے. نئے استاذ کو تلاش کرو. وہ نیا آتا ہے تو نئے سرے سے الف بات آتا پھر سے شروع کرواتا ہے. وہ لے جا کر کے 10ویں 20ویں پیج تک پہنچتا ہے، پھر وہ ٹرائٹ کر جاتا ہے، وہ نکل کے چلا جاتا ہے. پھر تیسرا بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے پھر سے شروع کرنا ہے. یہ کھیل بنا رکھا ہے. ایک لڑکا جس کی عمر 4-5 سال کی تھی جب اس کو پہلا ٹیوٹر ہائر کیا گیا تھا، 11 سال کی عمر 10 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، اس کا قرآن مکمل ہونا تو دور کی بات، جبکہ اس کو قرآن حفظ کر لینا چاہیے تھا اس اسنا میں. تو غلطی دونوں طرف سے ہے، پیرنٹس بھی اور یہ جو پڑھانے کے لیے آتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے فوڈ فار تھاٹ کہ یہ جو پڑھانے کے لیے جو آ رہے ہیں ان کی اگر تنخواہیں تھوڑی سی موٹی کر دی جائیں تو یہ لوگ نہیں کریں گے یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ. حالانکہ انہیں ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے اپنے دل میں ایمان ہے، ان کے اپنے دل میں اللہ عز و جل کی اسلام کی انفارمیشن ہے، اس حساب سے نہیں کرنا چاہیے. another story. مگر پھر بھی ہم اپنی طرف سے پہل کرتے ہوئے ان کی تنخواہوں میں کتنا دیتے ہیں آج بھی لوگ؟ 500، 1000، 1500، 2000، 2500. کماتے کتنا ہے ہم لوگ؟ ایک گھنٹے کے 5-5، 4-4 ہزار کے حساب سے بھی کمانے والے لوگ موجود ہیں. ایک گھنٹے کے، ایوری آور. مہینے بھر کی ان کی تنخواہیں دیکھیں کتنی ہو جاتی ہیں. یہاں کتنا خرچ کرتے ہیں. تو جس طریقے سے خرچ کریں گے اسی طریقے سے ریٹرنز ملیں گے. پھر ہم انگلی اٹھا کر کے مؤذنوں پر، اماموں پر، استاذوں پر بلیم کرتے ہیں کہ وہ آ کر کے پڑھا کر کے نہیں جاتے. 10 سال 11 سال ہو گئے میرے بچے نے ناظرہ شروع نہیں کیا ابھی. پرابلم دونوں طرف سے ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ سب مساجد میں ہونا چاہیے. مسجد should be happening places. جیسے کسی یونیورسٹی میں ہلچل ہوتی ہے، کسی کالج میں ہلچل ہوتی ہے، ویسی ہلچل مسجدوں کے اندر ہونی چاہیے. مسجد نبوی اس بات کا اس وقت ہی صاف ثبوت تھی. آج بھی مسجد نبوی کو جائیں، یہ چیز آج بھی ملتی ہے. وہاں کتنی ساری اس طریقے کی الگ الگ حلقات بیٹھتے ہیں کتنے سارے، اور کتنی طرح طرح کی تعلیمات وہاں پر ہوتی ہیں کلیت المساجد میں. تو اس طریقے سے ہمیں بھی یہاں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ مساجد ہیں جن میں اللہ عز و جل کا ذکر بلند کیا جانا چاہیے. آج مساجد میں صرف 5 وقت کی نمازیں بمشکل ہوتی ہیں. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کر کے نکل لیا جاتا ہے. تو فوڈ فار تھاٹ، سوچنے والی باتیں یہ سب آج نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا، مدینہ بھی نہیں پہنچے ہیں ابھی، مدینے سے کافی پہلے قباء ہے، وہاں پہنچے ہیں. ابھی آگے چل کر کے مسجد نبوی بھی پہنچیں گے، یعنی مدینہ بھی پہنچیں گے جہاں ایک اور بنیاد رکھنی ہے انہوں نے. تو یہاں جب رکے ہیں صرف 14 دن کا قیام ہے. 14 دن میں ایک ریولوشنری مسجد تیار کروا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں جو کام سب سے پہلے کیا وہ تھا وہاں کے لوگوں کو دین سکھلانے کا انتظام. اس کے بعد جو دوسرا بڑا کام کیا جس پر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہاں روک لیں گے ابھی. جو دوسرا بڑا کام کیا ہے وہ مؤاخاہ کا کام ہے، یعنی ایک بندے کو دوسرے سے ملا دینا. ایک مؤاخاہ اس وقت ہوا تھا جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ابو بکر اور عمر کے بیچ میں، عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کے بیچ میں برادرہوڈ، بھائی چارگی سکھلا دی تھی. یہاں آ کر کے دوسرے طریقے کا مؤاخاہ ہوا ہے، برادرہوڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے انصار اور مہاجرین کے بیچ میں. آج کہاں ہے وہ مؤاخاہ؟ خود 2 بھائی ملنے سے کتراتے ہیں جن کا اپنا بلڈ ریلیشن ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دور دور سے جو لوگ آئیں یا دور دور سے آبادیاں یہاں آ کر بسیں اس طرح کے مساجد میں، اس طرح کے بڑے شہروں میں، ان کے بیچ مؤاخاہ ہو. کوئی نیا بندہ آئے، بار بار مسجد کو آنے لگے، اس سے جان پہچان ہو، اس سے ہمارے اپنے رسومات بڑھیں، ریلیشن شپ بڑھائیں. ہم اس کو ہم کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ سوچیں. وہ خود بھی سوچے کہ میں یہاں آ کر کے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. نہیں مجھے وہ پوسٹ ملے تبھی میں کنٹریبیوٹ کروں، مجھے کچھ دو میں تبھی آپ کو چندہ دوں. یہ سوچ بدلنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پر آگے جب ملیں گے تب پھر سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس اللہ عز و جل سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت نبوی کو صحیح طریقے سے اس کے ہر پہلو کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اس طریقے سے بولنا، بار بار اس طریقے سے یہ باتیں 1000 جگہ ہم یہ پہلا پلیٹ فارم یا پہلا پوڈیم یا پہلا سٹیج نہیں ہے جہاں سے اس طریقے کی باتیں آئی جا رہی ہیں. نہ جانے کب سے ہمارے بڑے بڑے مشائخ نے، علماء نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ سیم ٹو افیکٹ اینی ونز ہارٹ. کسی کو فرق نہیں پڑتا. وہ کیوں نہیں پڑتا؟
we do not want that change to come from within. اس کو بدلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چینج کو اندر سے لانے کے قابل بنیں, اور اللہ عز و جل سچ مچ ہماری وہ چینج ہمارے اپنے اندر بھی لے آئے اور اس کو باہر بھی پریولنٹ کروائے. اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے, دین پر رکھے, سیرت نبوی پر رکھے, سیرت نبوی سے لیسنز انفرنسز لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.